آج میں آپ کو اپنی عملی زندگی کا 25 سالہ عملی زندگی کا نچوڑ بتانے لگا ہوں۔ وہ ہے ایک چیز، فوکس ہو جائیں، کسی ایک نقطے پر، کسی ایک کام پر پوری توجہ دیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فوکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ماہر نشانہ باز کسی پر نشانہ بنانے لگتا ہے، نشانہ مارنے لگتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک آنکھ بند کر لیتا ہے اور پھر پوری توجہ کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے، اور اس وقت اس کے سامنے پوری دنیا سمٹ کر ایک نقطے پر، ایک ہول پر آ جاتی ہے، اور پھر جب نشانہ لگاتا ہے وہ صحیح جگہ پر لگتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جب آپ نے ریس دیکھی ہوگی، جب دوڑنے والے دوڑتا ہے، اس نے جیتنا ہوتا ہے، تو ساری توجہ اس پر مرکوز ہوتی ہے کہ مجھے دوڑنا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی توجہ نہیں رہتی، تو وہ جیت جاتا ہے۔ جب کوئی کرکٹ کھیلنے والا کرکٹ کھیلتا ہے، بلے باز اپنی ساری توجہ اس پر رکھتا ہے کہ مجھے چوکے اور چھکے مارنے ہیں، مجھے آؤٹ نہیں ہونا، مجھے 50 کرنی ہے، مجھے سینچری بنانی ہے، تو وہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح فٹ بال کھیلنے والا اپنی ساری توجہ اس پر رکھتا ہے کہ مجھے گول کرنا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھے، جو گاڑی ڈرائیو کرنے والا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے سامنے کا جو شیشہ ہے وہ ڈیش بورڈ کہلاتا ہے، اور سائیڈ میں 2 شیشے لگے ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے، اس کو سائیڈ مرر کہا جاتا ہے۔ اصل آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سامنے، سائیڈ مرر سے دائیں بائیں آنے والی گاڑیوں کو آپ ہلکا سا دیکھتے ہیں، اور لیکن سارا فوکس آپ کے سامنے ہوتا ہے، سامنے والے شیشے پر ہوتا ہے، ڈیش بورڈ پر ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے کوئی آپ کو تنقید کرے، تنقید کا نشانہ بنائے، برا کہے، برا کہے، کچھ کہے، آپ نے ساری توجہ، سارا فوکس ایک نقطے پر رکھنا ہے کہ مجھے اس کام میں ماہر ہونا ہے، مجھے یہ کام جیتنا ہے۔ نمبر 2، یہ کام کریں مستقل مزاجی کے ساتھ۔ جیسے ہم نے بی اے جب پڑھی تھی، بی اے انگلش میں ایک کہانی ہے، ٹرائی اگین، دوبارہ ٹرائی کریں۔ ایک گرگٹ ہے، وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں چڑھ سکتا، نیچے گر جاتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، یہاں تک کہ 99 مرتبہ وہ گرتا ہے، بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پانی کا ایک قطرہ مسلسل ٹپکتا رہے، ٹپکتا رہے، ٹپکتا رہے، نیچے پڑی ہوئی سخت ترین چٹان میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں انہی ساری الفاظ کو تعبیر کیا گیا ہے، استقیموا تفلحوا، استقامت سے کامیابی ملتی ہے۔ یہی بات صوفیہ بھی بتاتے ہیں، معرفت میں بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنے لیے معمول مکمل کریں، معمول مقرر کریں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ روزانہ تلاوت کرنی ہے، روزانہ نماز پڑھنی ہے، روزانہ ذکر اللہ کرنی ہے، روزانہ خیرات کرنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک آدمی تھا نا کہ اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں تھی، وہ گاؤں کا چودھری تھا، کہ لوگوں کے کہنے پر ایک دن اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے آ کے صحن میں چارپائی بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا اور اوپر کمبل اوڑھ لیا، اٹھ نہیں رہا وہاں سے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اٹھ رہے بھائی، اٹھو نکلو۔ اس نے کہا میں وحی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک نماز پڑھ کر وہ سمجھا کہ اب مجھ پر وحی نازل ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں، کام کریں، کام کریں، کام کریں، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، ایک ہوتی ہے بیس لائن۔ بیس لائن کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیس لائن بنائی ہے، ایک بنیادی چیز بنائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ جب مجھے پہلی مرتبہ سائیکل ملی تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن چند دن سائیکل چلانے کے بعد واپس میں اسی معمول پر آ گیا۔ پھر جب مجھے موٹر سائیکل ملی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، چند سال کے بعد پھر معمول پر آ گیا۔ جب میں نے مہران گاڑی لی تو چند سال خوشی رہی،
फिर वहीं पर हो गया, फिर एफएक्स गाड़ी ली, फिर दूसरी गाड़ी ली। जितनी भी हम तरक्की करते चले जाए, चंद दिन के बाद वो खुशी वापस अपनी जगह पर आ जाती है। जब हमारी शादी हुई, पहली बेटी हुई, तो खुशी की इंतहा नहीं थी। चंद दिन के बाद फिर रिलैक्स हो गए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो आखिर एक बेस लाइन पे आना पड़ता है। इसी तरह गम हो, जब किसी की कोई वफात होती है तो कितना गम होता है, चंद दिन के बाद वापस आप अपने मामूल पर आ जाते हैं। इसको मैं यूं कहता हूं कि जैसे एक बेस लाइन यहां पर है, ये फर्ज कर ले इस जगह पर है, खुशी आपको मिलती है तो आप एकदम यहां पहुंच जाते हैं। वो खुशी रफ्ता 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 कम होती है, आप मामूल पर आ जाते हैं। आपको गम मिलता है, कोई तकलीफ देता है, कोई टेंशन होती है, कोई बीमारी होती है, तो आप नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल चंद दिनों के बाद रफ्ता 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 आप वापस यहीं पर आ जाते हैं, अपनी नेचुरल पर आ जाते हैं, आप अपनी बेस लाइन पर आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान की एक बेस लाइन मुकर्रर की है। इंसान को अपनी बेस लाइन को देखते हुए उस काम पर फोकस करना चाहिए, पूरी तवज्जो देनी चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें कामयाबी अता करेंगे। जितने बड़े लोग हैं जो बड़े कामयाब हैं, उन्होंने एक काम को पकड़ा, फिर उस पर चलते चले गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 20 साल, 25 साल, यहाँ तक कि 50-50 साल के बाद भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। यह है एक बात के फोकस हो जाए आप अपनी बात पर, आप अपने एक नुक्ते पर फोकस हो जाए। जब फोकस हो जाएंगे और फिर वला यखाफून लौमत लाइम, किसी की मलामत की परवाह ना करें, सर्दी गर्मी की परवाह ना करें, और तनकीद करने वालों की तनकीद को ना सुने। शेख सादी शराजी रहमहुल्लाह कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनके बहुत सारे शागिर्द, दोस्त, अहबाब भी थे। किसी ने पीछे से पत्थर मारा तो शेख सादी ने मुड़कर नहीं देखा, किसी ने फिर डंडा मारा तब भी मुड़कर नहीं देखा। साथियों ने कहा अरे देखो तो सही कौन मारा। कहा ये पत्थर मारने वाले, ये ताने देने वाले या मेरा कोई शागिर्द होगा या मेरा कोई जानने वाले होगा, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता। क्यों? इसके अलावा किसी को क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो मुझे तंग करेगा, मुझ पर तनकीद करेगा, मुझे मारेगा, मुझे तकलीफ देगा। तो इसलिए आपने तनकीद करने वालों को, पत्थर मारने वालों को पीछे मुड़कर नहीं देखना, उनका जवाब भी नहीं देना। हमारे उस्ताद मोहतरम थे, हैं अब भी, तो उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने आम अल्फाज में कहा कि मेरी तरह ढीठ बन जाओ, लोग जो कुछ कहते रहे हैं इसकी परवाह ना करो, आपका जो काम है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो गोल है, उसकी तरफ सारी तवज्जो रखें। तो आज मैंने वीडियो में आपको सिर्फ एक नुक्ते पर बात समझाई है कि आप फोकस हो जाएं। फोकस हो जाने का मतलब क्या होता है, कई मिसालों के साथ हमने आपको समझा दिया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, हमारी किताब कामयाबी, इस पर, इस मौजू पर पूरा एक चैप्टर है कि फोकस कैसे हो जाते हैं। जो लोग अपने काम पर फोकस हो जाए, अल्लाह ताला ने उनको किस तरह कामयाबियां अता फरमाई।